کہاں ہے پاکستان؟ پاکستان کو لیڈ کرنا چاہیے تھا، پاکستان کو آگے آنا چاہیے تھا۔ حکمرانوں سے کہیں سہولت کاری چھوڑو، حکمرانی سے کہو شریک کاری چھوڑو، حکمرانوں سے کہو خاموشی، غفلت اور ایک جانبداری سہولت کاری ہے یہ چھوڑو، حکمرانوں سے کہو لپ سروسز سے آگے آؤ، حکمرانوں سے کہو قراردادوں سے آگے آؤ، حکمرانوں سے کہو تقریروں سے آگے آؤ، حکمرانوں سے کہو زبانی جمع خرچ۔ انشاءاللہ چند گھنٹوں میں ہم غزہ کی وادیوں میں ہوں گے۔ ہم گرفتار ہوتے ہیں یا قتل ہوتے ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہمیں خوشی ہے کہ ہم غزہ کے لیے نکلے ہیں اور ہم غزہ پہنچ کے رہیں گے۔ اس لیے آپ سے اب کوئی رابطہ نہیں ہوگا کہ میرا موبائل جیم ہو چکا ہے، میرا موبائل ہیک ہو چکا ہے، اور آپ ہمارے لیے دعا کریں اور ہمارے لیے آواز اٹھائیں، اور انشاءاللہ ہم غزہ پہنچ کے رہیں گے۔ حکمرانوں پر دباؤ ڈالیں۔ آج ہم بات کریں گے گلوبل سموتھ فورٹیلا قافلے کی، جو اس وقت پوری دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ راستہ ہمیں وہاں لے جائے گا جہاں سے واپس آنا مشکل تر ہے، جو غزہ کے مظلوم عوام کے لیے سمندر کے راستے انسانی ہمدردی کی امداد لے کر جا رہے ہیں۔ اس قافلے میں پاکستان سے بھی نمائندے شریک ہیں، جن میں ایک نام سینیٹر اشفاق احمد کا ہے، جو امت مسلمہ کی نمائندگی کرتے ہوئے وہاں پر موجود ہیں۔ اس وقت یہ قافلہ غزہ کے قریب ہائی رسک زون میں داخل ہو رہا ہے، تقریباً 150 سے 220 سمندری میل کے فاصلے پر۔ یہ وہ حدود ہے جہاں اسرائیل عام طور پر اپنی فوجی طاقت استعمال کر کے امدادی جہازوں کو روکتا اور سامانوں کو ضبط کر لیتا ہے۔ سینیٹر اشفاق احمد اور دیگر کارکنان کو اس وقت شدید دباؤ، ڈرون نگرانی اور ممکنہ حملوں کے خدشات کا سامنا پیش ہے۔ اسرائیل کے ڈرونز قافلے کے اوپر پرواز کر رہے ہیں۔ کئی بار جہازوں کے سسٹم میں ٹیکنیکی رکاوٹ ڈالی گئی، جس سے اس قافلے کو مشکلات کا سامنا بھی ہوا۔ دنیا بھر سے آنے والے ان کارکنان کو یہ خدشہ لاحق ہے کہ اسرائیلی افواج انہیں گرفتار یا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس سفر میں سب سے بڑی مشکل وہ خوف اور غیر یقینی ہے جس کے باوجود یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ قافلہ کسی ایک ملک کا نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے انصاف پسند لوگوں کا ہے۔ اس میں 44 سے زائد ممالک کے نمائندے شامل ہیں، جن میں یورپ کے ممالک اٹلی، فرانس، اسپین، بیلجیم، امریکہ اور کینیڈا، ترکی اور عرب ممالک اور پاکستان بھی سینیٹر اشفاق احمد اور دیگر نمائندے شامل ہیں۔ یہ قافلہ صرف امداد نہیں لے کر جا رہا، بلکہ دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ غزہ تنہا نہیں ہے۔ اسرائیل نے واضح کیا ہے کہ وہ اس قافلے کو ہر صورت روکنے کی کوشش کرے گا۔ امریکہ اور یورپی حکمرانوں نے اب تک زیادہ تر خاموشی اختیار کی ہے۔ ترکی، ملیشیا اور بعض یورپی پارلیمنٹس نے کھل کر کہا ہے کہ اگر اس قافلے کو نقصان پہنچا تو یہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہوگی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بیشتر بڑے حکمران صرف بیانات دے کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور کوئی ایکشن نہیں لیتے، اور انہیں دلاسا دیتے ہیں اور نیوز میں بڑی بڑی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں۔ آج غزہ کا معاملہ صرف فلسطین کا نہیں ہے، بلکہ پوری امت کی غیرت کا امتحان ہے۔ اگر ہمارے بھائی سمندر کے راستے اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر امداد پہنچا سکتے ہیں، تو کیا ہم اپنی دعاؤں، اپنی آوازوں اور اپنے اتحاد کے ذریعے ان کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ فلسطین کی آزادی دراصل ہماری آزادی ہے، لہذا اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، سوشل میڈیا پر اپنی آوازوں کو بلند کریں اور اپنے حکمرانوں پر دباؤ ڈالیں کہ وہ صرف بیانات نہیں بلکہ عملی اقدامات اٹھائیں۔ ناظرین کرام، یہ قافلہ صرف امدادی سامان نہیں بلکہ یہ پوری دنیا کو یاد دلا رہا ہے کہ غزہ کے دروازے بند نہیں کیے جا سکتے۔ اللہ کرے یہ قافلہ بخیریت عافیت اپنی منزل تک پہنچے اور ہم سب اس جدوجہد کے گواہ بن سکیں۔ میں لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، جن لوگوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور کچھ فالورز ہیں،
تو اس قافلے کے لیے آواز اٹھائیں اور سوشل میڈیا کو اس قافلے سے بھر دیں، کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ اس قافلے میں 100 سے 70% غیر مسلم لوگ ہیں۔ اگر وہ مسلمانوں کے لیے اتنا کچھ کر سکتے ہیں تو ہم امت مسلمہ کیوں نہیں؟ لہٰذا اب آواز اٹھانے کا وقت ہے۔ اللہ کرے یہ قافلہ اپنی منزل مقصود تک پہنچے اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد کرے۔